بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پہ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ضمیر۔ ناظرین، آج بات کی جائے گی آتم تائی کا بیٹا اور بیٹی نے کس طرح اسلام کو قبول کیا۔ عدی بن آتم اپنے قبیلے کا سربراہ تھا اور سارا قبیلہ اسے اپنی آمدن کا چوتھا حصہ بطور مال غنیمت بھی اسے عطا کرتا تھا۔ عیسائی مذہب تھا اس کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ امتی تھا، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے نہ ہی کسی نئے دین کی اور نہ ہی کسی نئے نبی کی پیروی اختیار کرنے کی نہ ضرورت تھی نہ مجھے حاجت تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوحات اور اسلام کی کامیابیوں کی مجھے روزانہ خبریں مل رہی تھی، اور میرے اندر بڑا ڈر تھا کہ مسلمان میرے علاقے کا رخ بھی اختیار نہ کریں۔ تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، یہ علاقہ چھوڑ کر ملک شام چلتے ہیں جہاں پہلے سے ہمارے بے شمار دینی بھائی رہائش پذیر ہیں۔ تو سفانہ نے کہا کہ قبیلے کے سربراہ اس طرح اپنے قبیلے کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگا نہیں کرتے، جینا مرنا قبیلے کے ساتھ ہے۔ عدی نے اپنے بیوی بچے لیے ہیں اور چلا گیا، اور اس کی بہن نہیں گئی۔ مسلمان آئے ہیں، انہوں نے قبیلہ طے کے جتنے مرد عورت بچے تھے سبھی لوگوں کو گرفتار کیا اور مدینہ شریف لے گئے۔ سفانہ بڑی یکڑ خان عورت تھی، کیونکہ یہ سردار کی بیٹی تھی اور بڑی ذہین بھی تھی۔ یہ کہتی ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتی تھی، معاذ اللہ۔ میرے ذہن میں تھا یہ بادشاہ ہیں، اور جب مجھے ان کے سامنے پیش کیا جائے گا تو میں اتنے سوال کروں گی کہ آپ کو لاجواب کر دوں گی۔ پھر جب سفانہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ بات کرنے لگی ہے، تو اس کا دوپٹہ سر سے نیچے گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وہ مدثر والی چادر اڑا دی۔ اب نہ کو سوال رہے نہ کو اکڑ رہی، گردن فوری طور پہ جھک گئی، اور اس نے ایک ہی بات گزارش کی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آزاد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو آزاد ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنے ساتھ قبیلہ بھی لے کر جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنا قبیلہ بھی لے جاؤ۔ سفانہ پھر جب پہنچی ہے شام تو اپنے بھائی کو اس نے کہا ہے کہ فوری طور پہ مدینہ شریف جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرو۔ وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ عدی نے کہا کہ میں عورتوں کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، میں خود جا کر چیک کروں گا۔ عدی کے پاس تیز ترین سواری تھی، اس نے اپنی سواری پکڑی اور مدینہ شریف پہنچ گیا۔ جب مسجد نبوی میں گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے عرض کی کہ عدی بن آتم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پہ کھڑے ہوئے ہیں، اسے سینے سے لگایا اور بڑا پیار کیا۔ عدی کہتا ہے کہ وہاں بھی شیطان نے مجھ پہ وار کیا، یہ مسجد سادی سی ہے، یہ بادشاہ ہیں، ان کا گھر بڑا بادشاہوں کی طرح عالی شان ہوگا۔ اسی اسنا میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی گھر چلتے ہیں۔ رستے میں ایک بوڑھی اماں جی جو بڑی کمزور سی تھی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری بات سنیے۔ اس مائی نے بات کا اتنا سلسلہ طویل کر دیا، میں تھک گیا۔ پھر میرے دل نے شہادت دی کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، بادشاہ نہیں ہیں۔ بادشاہوں کا تو بڑا غرور و تکبر ہوتا ہے، اور آپ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عجز و انکساری اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ جب گھر گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چمڑے کا بنا ہوا تکیہ جو کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا میرے سامنے پیش کیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے میں نہیں اس پہ بیٹھ سکتا۔ آپ نے فرمایا تم ہی بیٹھو گے۔ عدی پھر نہ چاہتے ہوئے بھی تکیے پہ بیٹھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا عیسائی مذہب ہے، رکوسی فرقے سے تمہارا تعلق ہے، اور تم اپنے قبیلے سے ان کی آمدن کا چوتھا حصہ بطور مال غنیمت وصول کرتے ہو، کیا یہ تمہارے لیے حلال ہے؟ تو میرے دل نے پھر گواہی دی کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول کے علاوہ کوئی یہ پوشیدہ راز نہیں جانتا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حلال نہیں ہے۔ اسی اسنا میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی تم دیکھو گے جب بابل کے قصر ابیض پہ دین اسلام کے مجاہد اسلام کا پرچم لہرائیں گے، اور پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جب ایک قادسیہ سے عورت اونٹ پہ سوار ہو کر بیت اللہ شریف کا حج کرے گی، اتنی لمبی مسافت میں وہ اکیلی ہوگی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ تو عدی عرض کرتے ہیں کہ
میں نے پھر بابل کا جو قصر ابیض پہ دین اسلام کا پرچم لہرایا گیا اس لشکر میں شامل تھا۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے وہ عورت دیکھی ہے جو اونٹ پہ سوار ہو کر اتنی لمبی مسافت اس نے طے کی اور بیت اللہ شریف کا اس نے طواف کیا۔ اس طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دو پیش گوئیاں کی تھی وہ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میری زندگی میں پوری ہو گئیں۔ تو ناظرین، آج میری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا عامل و ناصر ہو۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا